الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورہ بقرہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب گھر بنایا لوگوں کے لیے، یہ بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے، اور یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے سب سے پہلے جبریل امین اور میکائیل نے اس گھر کو اس جگہ پر بنایا۔ یہ اس پوری زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے، مرکز ہے۔ یہ مرکز اللہ نے زمین بنانے پر ہی ڈیفائن کر دیا تھا کہ یہ مرکز ہے، اور اس مرکز میں بیت اللہ ہے۔ اس بیت اللہ کے دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، زمین بالکل برابر ایک جیسی ہے، اپنے وزن کے اعتبار سے، اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے، اپنی جغرافی حدود کے اعتبار سے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو بنایا دوبارہ۔ پھر اس کے بعد مختلف انبیاء آئے ہیں، انہوں نے بنایا، اور پھر بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد بھی بہت سارے انبیاء لوگ گزرے کہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ چند سال پہلے، نبوت سے پہلے کے دور میں، یہ بیت اللہ پھر تعمیر ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ تو وہ حجر اسود کے نصب کرنے کا واقعہ آتا ہے، ایک اختلاف ہو گیا، تو اس وقت بیت اللہ دوبارہ نیا بنا۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے رحیق المختوم میں پڑھی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بنایا گیا، پھر حجاج بن یوسف کے دور میں بنا، پھر اس کی وجہ دوبارہ بننے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد نہیں بنا، اب تک وہ قائم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی اس سے پہلے کہ اب تو پکی اینٹوں کا ہے، وہ اس وقت گارے کی چنائی ہوتی تھی، گارا جو بھی ملتا وہ تھا، پتھر ہوتے شاید، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ریت تھی، سارے کا سارا ریگستان تھا، تو ریت کے نیچے آ جاتا تھا، ریت کا جو ہے وہ ریت کی سطح بلند ہو جاتی تھی اڑ کر، اور یہ گھر جو ہے یہ دب جاتا تھا نیچے، پھر اس کو اس کی بنیادوں پر، پھر اس کو اس کی بنیادوں پر بنایا جاتا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کدھر ہے؟ اتنی بڑی کشتی، اور اس کی 8 منزلیں، پھر دنیا کے ہر طرح کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں موجود تھا، انسان موجود تھے، کہاں ہے وہ اصل میں ریت اتنی باریک ہے اس صحرا کی کہ آدمی وہاں 5 منٹ بھی کھڑا ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین میں دبتا جا رہا ہے، اور اڑ کر ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کہیں کہ کہیں پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ دریا راستہ کاٹتا ہے؟ اس وقت ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں 291 بورے والا، کسی دور میں یہاں دریا ہوتا تھا، اب یہاں سے دریا جو ہے، ہمارے گاؤں سے دریا 50 کلومیٹر دور ہے، یعنی راستہ کھاتا ہے دریا، زمین کو کھاتا ہے، ادھر کو چلا گیا یا دائیں کو، ایسے ہی ریگستان ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ جنت بنائی گئی تھی، شداد نے جنت بنائی تھی، وہ کدھر ہے؟ تو وہ زمین کے نیچے اس کے 11 پلر جو ہے وہ مائکروسکوپ اور جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ تلاش کیے ہیں، وہ 11-12 پلر کی یہ جنت کا ایک نقشہ زمین کے نیچے، ریت کے نیچے آ چکا ہے۔ تو ایسے ہی یہ دب جاتا تھا، پھر اس کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا تھا، پھر دب جاتا تھا، پھر دوبارہ بارشیں پڑی، طوفان آئے تو وہ یہ ہو جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبریل امین اور میکائیل نے تعمیر کیا، پھر حضرت
ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ تذکرہ ابراہیم ہی کا کیا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اللہ کے حکم کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کا ایک ایسا گھر تھا جو سب کے لیے کامن تھا، اور یہ اسی شخصیت کے ہاتھوں ہونا چاہیے کہ جس کے بعد ایک نسل آنی ہے، اور اسی کے اندر پھر انبیاء سارے کے سارے آئے ہیں۔ اس بیت اللہ کے ساتھ محبت اس وجہ سے بھی آ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تمام مذاہب کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے بیت المقدس کب تعمیر ہوئی؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے پہلے مسجد اقصی بنائی، ایسے ہی ہے نا، جنوں نے تعمیر کی ہے، سنی ہوئی کی بات آپ نے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا دور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں، اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، تو پھر اور بنیامین علیہ السلام، سورہ یوسف سارا تذکرہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے آگے یہ جا کر کچھ نسلوں کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام آتے ہیں، اور سلمان سے بھی پہلے حضرت داؤد سلمان علیہ السلام کے والد محترم ہیں، حضرت داؤد کے بیٹے سلمان علیہ السلام ہیں۔ تو یہ بھی تو اس سے پہلے لوگ کس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو بھی اس دور میں نماز کا طریقہ تھا، اور پوری کی پوری بنی اسرائیل وہ بیت اللہ ہی تھا، اللہ کا پہلا گھر زمین پر بیت اللہ ہی ہے۔ بعد میں ان کے قبلے چینج ہوئے اور پھر اللہ کے حکم سے چینج ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے قبلہ بیت المقدس ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے بعد حکم دیا کہ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ہماری امت بھی، ہم بھی شروع سے پہلے دن سے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ موج یہ تھی، آسانی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے مصلی یا رخ اس انداز میں کرتے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہے اور مسجد اقصی بھی سامنے ہے، یہ حکم برقرار تھا۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ نے مسجد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ نماز مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، تو 17واں نماز مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اللہ میرا دل ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر کی طرف، جو اللہ تیرا گھر ہے میرے باپ نے تعمیر کیا ہے ابراہیم، تو میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو اللہ ہمارے لیے قبلہ وہ بنا دے، باقی امت کا قبلہ وہ رہے مسجد اقصی، لیکن میری امت کا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر بات کہی، آگے آئے گی یہ بات کہ ہم بار بار اے نبی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، اور اب ہم نے آپ کی بات کو قبول کر لیا ہے، اور اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، تو اس کے بعد پھر بیت الحرام کی طرف ہوگا۔ تو یہ اس کی بنیادی بات اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا البیت گھر، مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، مثابۃ للناس، ایسی جگہ جہاں مثابت ہو، بار بار لوگ لوٹیں، بار بار عمرہ کریں، حج کریں، اور وہاں جا کر بھی بار بار طواف کر رہا ہے، بار بار اسی گھر کا طواف کر رہا ہے، تو مثابۃ للناس، بار بار لوٹنے کی ایک جگہ، وَأَمْنًا، اس کو ہم نے امن والا بنایا ہے، وہ امن والا گھر ہے۔ وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہ حکم ہے وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں۔ اب مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نا، جب جاتے 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ نفل پڑھے نہیں جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عمر آئے، کہتے اللہ کے رسول میرا بڑا دل کرتا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے تو یہاں پر کوئی 2 رکعتیں نفل پڑھے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر میں کیسے ایک کام کی اجازت دے سکتا ہوں جس کام کے لیے اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، کوئی حکم نہیں آیا۔ اللہ کو حضرت عمر کی یہ خواہش اتنی پسند آئی کہ اسی وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ عمر نے جو بات کہی ہے اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی ہے، تو آج کے بعد جو شخص بھی حج عمرہ کے لیے آئے وہ مقام ابراہیم پر 2 نفل لازمی ادا کرے۔ وَاتَّخِذُوا، پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، من مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ،
بناؤ اس کو نماز کی جگہ۔ وعہدنا، اور ہم نے وعدہ لیا، الی ابراہیم، ابراہیم سے، و اسماعیل، اور اسماعیل سے، ان طہرا، کہ وہ صاف ستھرا رکھے، بیتیا، بیتیا اس گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجدوں کا انتظام، مسجد کی صفائی، یہ نبیوں کا کام ہے، اور عام نبی نہیں، جد الانبیاء۔ اللہ نے کہا کہ مسجدوں کی صفائی کرو، دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، ابراہیم اور اسماعیل کی۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پنے کا کام ہے۔ اس سے بڑا پنے کا، نیکی کا کام نہیں ہے کہ کوئی مسجد کا دھیان رکھنے والا ہو، مسجد کا انتظام کرنے والا ہو، مسجد کے سپیکر کا دھیان رکھتا ہے، مسجد کی صفوں کا، اس کی صفائی کا، اس کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ وقت کہ ہم نے کہا ابراہیم اور اسماعیل کو، واحدنا، وعدہ لیا اس بات کے اوپر، واحدنا، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم گھر کو، میرے گھر کو، بیتیا، میرے گھر کو، بیتیا، میرے گھر کو صاف رکھو گے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ وائز یہ دیکھیں رکوع اور سجدہ کتنا پسند ہے۔ رکوع اور سجدے کی جگہ اتنی صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی جگہ صاف ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اس وقت مسجد نبوی ایسی ہی تھی، اوپر چھکڑ ہے، بارش ہوئی ہے تو نیچے بھی پانی آ رہا ہے، بارش میں بعض دفعہ نماز پڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر سجدہ کرتے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے اور صحابہ کرام کی پیشانی مبارک سے ایسے پسینہ گر رہا ہوتا، پانی گر رہا ہوتا جو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور سخت گرمیوں میں تو ریت زمین تھی یہاں، تو سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے آتے تو کچھ کیکریاں اپنے لیے ٹھنڈی کرتے، ہاتھ میں پکڑتے، ٹھنڈی کرتے، بغل میں رکھتے، ادھر رکھتے، پھونک مارتے، سردی گرمیوں میں ان کو ٹھنڈا کرتے، تپتی ہوئی پتھر، اور ایک ہاتھ میں اللہ کے رسول کے لیے، اور وہ سجدے کی جگہ پر رکھتے کہ پتھر ایک دفعہ ٹھنڈا ہو جائے تو دیر بعد گرم ہوتا ہے، تو اتنی دیر میں نماز مکمل، پھر وہ پتھر کے اوپر، پھر ٹھنڈے پتھر کے اوپر سجدہ کرتے، اور اپنے لیے بھی ٹھنڈا کرتے، اللہ کے رسول کے لیے بھی کرتے۔ تو اللہ نے تو آپ لوگوں کو، ہمیں الحمدللہ وہ نعمتیں دے رکھی ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھی، جو انبیاء نے، صحابہ نے نہیں دیکھی۔ ہماری مسجدیں اتنی شاندار ہیں، اتنی شاندار ہیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم سے، رب اجعل، ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ، اور جب قال کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا، اس گھر کو، بلدن، آمنن، امن والا۔ یہ دعا کی اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے، اے اللہ اس گھر کو بنا دیا ہے، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو فراخ رزق عطا فرما، میرے ثمرات سے رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ، اس کے گرد گرد رہنے والوں میں جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخرتی، اور یوم آخرت کے اوپر، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور وہ جو کفر کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو جو ایمان لے آئے اس کے لیے کھلے ثمرات ہیں، اس کے لیے سارا کچھ ہے، اس کے لیے ہے، لیکن ومن کفر، جو کفر کرے گا، اللہ کا انکار، اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملات میں بغاوت کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم اس کو بھی رزق دیں گے لیکن تھوڑا، فَأُمَتِّعُهُ، وہ بھی لے گا دنیا میں سے کچھ حصہ تھوڑا، قلیلاً، تھوڑا، ثم، پھر اضطرہ، پھر ہم اس کو کھینچ لائیں گے، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ، یہ بہت بری جگہ ہے، یہ بہت بری جگہ ہے، وبئس المصیر، یہ بڑی بری جگہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے، یرفعو، بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد من البیت، بیت اللہ کے قواعد، بیت اللہ کی بنیادیں،
اب جو پتھر ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے، اور وہ جگ کا کام دیتا تھا، لفٹ کا کام دیتا تھا، کہ جب تعمیر حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم اوپر چن رہے تھے اور گارا لگا رہے تھے، چن رہے تھے، تو جیسے ہی اس کی بنیادیں قد سے بڑی ہوئیں تو جو پتھر تھا وہ جمپ کرتا تھا، لفٹ کے طرح اوپر آتا تھا، نیچے سے حضرت ابراہیم پتھر پکڑتے اور اوپر جا کر رکھتے، پھر وہ پتھر نیچے آتا تھا اور وہ کھڑے رہتے تھے اس کے اوپر، اور وہ لفٹ کا کام کرتا تھا اوپر نیچے، وہ خود اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہی پتھر ابھی بھی پڑا ہوا ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں جو ہے ان کے نشانات موجود ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جس کے یہ وہ لفٹ ہے جو آج تک جو سب سے پہلے جس پر بیت اللہ تعمیر کیا گیا، جس کی مدد کے ساتھ۔ ومن قفر اچھا وَإِذْ يَرْفَعُ، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادیں، و اسماعیل، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، ربنا، تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع، ربنا تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، وقت کے 2 نبی ہیں اور تعمیر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ تو بعد میں کہہ رہے ہیں آج انکساری کے ساتھ اللہ اس کو قبول فرما۔ ایتھے ساڑھے 2 نمازاں پڑھ لیں تو تکبر کرنے لگ پہ کہ اسی نمازیاں تو نہیں پڑھی، اسی پڑھی، یہاں پر 2 سجدے مار دیں تو کسی راہ جانے 10 روپیے دے دیں تو تکبر کرنے لگ جاتے، 10 روپے دیتے ہیں۔ تو وہ 2 انبیاء ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے تو عاجزی سے اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ واسطے نیکی قبول فرما۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ عبادت ہے، تو پھر ہم نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے اسلام پھیرتے ہیں استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ اللہ اکبر 1 دفعہ، استغفر اللہ 3 دفعہ۔ اے اللہ یہ تیری، یہ آج ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ اللہ نے یہ کیوں رکھی ہے، تیری عبادت مکمل ہو گئی، استغفر اللہ، یہ عاجزی ہے اس بندے کی، دوبارہ پھر کہ اللہ پڑھ لی ہے، اس کی کمی کوتاہی کو تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، پڑھ لی ہے، اپنی عبادت کو عاجزی سے قبول کروانے کی کوشش کرنا، عاجزی انکساری کے ساتھ، کہ اللہ عبادت کی ہے، اس کے بعد عاجزی ہے، انکساری ہے، معاف کرنا، اس میں بھی غلطی ہو گئی ہے۔ تو ربنا تقبل منا انک، مجھے قرآن مجید کے بعض آیتیں بڑی سویٹ لگتی ہیں، بڑی میٹھی لگتی ہیں، یہ آیت میری ان پسندیدہ آیتوں میں سے ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اتنا بڑا نیکی کا کام کر کے بھی کہنا کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ 127 نمبر آیات ہوگی، اس سے آگے کل شروع کریں گے۔